دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے متعلق جو قصہ وہ فتح خیبر کا تھا وہ ابھی جاری ہوتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تھا جس طرح کہ نرمی سکھام و اسلام کی طرف بلاؤ، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بھی ہدایت پائے تو وہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب یہ جملہ پڑھتا ہوا قلعے سے باہر نکلا۔ بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادر ہوں اور بہت تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا: میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر خدا رکھا ہے، میری صورت جاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرحب بڑے گھمنڈ اور غرور تھا اور بڑے غرور سے آیا تھا، لیکن شیر خدا نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم سے اسے اٹھا نہ سکے۔ ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے جنگ خیبر میں قلعے کا پھاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈال بنا لیا۔ وہ پھاٹک ان کے ہاتھ میں برابر رہا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ خیبر کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد پھاٹک کو آپ نے پھینک دیا۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا مگر وہ نہیں پلٹا، ہم اس کو ہٹا بھی نہیں سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک: حضرت علی جسم میں کے فربا تھے، اکثر خود استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ نہایت قوی اور میانہ قد مائل بپستی تھی۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کس قدر بھاری تھا؟ مونڈوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گندمی تھا، تمام جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، ٹوڑی پر صرف چند گنتی کی بال تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے قرآن میں سارے علوم ہے اور تم باب المتین العلوم ہو، تو بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورۃ اعراف میں ہے: والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی مشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری ٹوڑی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر اپنے قرآن مجید میں ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے مگر لوگوں کی عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک شاعر نے بہت خوب کہا: جمیع العلوم فی القرآن الکون تقاضر عنہ افہام الرجال۔ حضرت علی اور احادیث کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احادیث کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے یہاں عورت اور بچوں کا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو سرکار اقدس نے فرمایا: اما ترضى ان تكوني من بمنزلة هارون من موسیٰ۔ ترجمہ: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے؟ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، اس طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ لہٰذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے۔ اس لیے اے علی، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تو ایسا ہی ہوا کہ اس خوشخبری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی۔ رافضی اس حدیث شریف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بالفضل ہونے کا استدلال کرتے ہیں، جو صحیح نہیں، اس لیے کہ حضور نے ان کو خلیفہ معلق نہیں بنایا تھا بلکہ ان کی خلافت محض خان کی امور کی نگرانی اور اہل عیال کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔
اس سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ کا صوبیدار، سبع عرفہ کو مدینہ منورہ کا کوتوال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مسجد کا امام بنایا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ ترمذی۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے محبت نہ کرنے کو منافق کی علامت ٹھہرایا اور آپ سے بغض و عداوت رکھنے والے کو مومن نہ ہونے کا معیار قرار دیا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من شب علینا فقد سبنی، یعنی جس نے علی کو برا بلا کہا تحقیق سے اس نے مجھے برا بلا کہا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تو گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ کہ ان کی توہین کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے۔ اعوذ باللہ تعالیٰ۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم ادیر میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا تھا، من کنت مولا فعلا مولا اللہم وال من ولاہ عاد من عداوت، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھے، اور جو شخص علی سے بغض عداوت رکھے تو بھی اس سے بغض عداوت رکھتے۔ برانی و بازار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ترمذی و حاکم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابتھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ تحریر فرماتے کہ یہ حدیث حسن ہے، اور جنہوں نے اس کو موضوع کیا ہے انہوں نے غلطی کی۔ حضرت ام سلمہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہوا جس نے علی سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ بزرگوار ابو یعلا اور حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کریں گے وہ برباد ہوں گے، اور میری ذات سے ان باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا کو اس قدر بغض و عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ اس حدیث شریف کی پیشنگوئی حرف بحرف صحیح ہوئی۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو فرقے گمراہ ہو کر ہلاک ہوئے، ایک رافضی اور دوسرا خارجی۔ رافضی اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حد سے بڑھایا، یہاں تک کہ ان کو خدا کہہ دیا، اور خارجیوں نے ان سے اس قدر بغض و عداوت رکھی کہ ان کو کافر کہہ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس طرح ہم آگے بھی ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے اور آپ کا ہمارے ساتھ چلی دامن کا ساتھ ہے۔